السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم فزکس کا انٹروڈکشن لیں گے کہ فزکس آخر کیا ہے۔ کیا آپ نے ہوا کے اندر اڑتے ہوئے جہاز پر کبھی غور کیا؟ وہ اتنا زیادہ لوڈ، اتنے سارے مسافر کس طرح اٹھا کر اتنا تیزی سے اتنی بلندی پر اڑنے کے قابل ہوتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ جب ہم بٹن آن کرتے ہیں تو بلب میں روشنی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اور اگر پنکھے کا بٹن آن کیا جائے تو وہ ہوا دینا کیوں شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ پیچھے سورس تو ایک ہے؟ دونوں میں سے ایک ہی جیسا کرنٹ گزرا ہے، تو ایک جگہ کرنٹ سے روشنی کیسے پیدا ہو رہی ہے اور دوسری جگہ کرنٹ سے ہوا کس طرح سے پیدا ہو رہی ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ جب گاڑی کو بریک لگائی جاتی ہے تو وہ اتنا تیزی سے کیسے رک جاتی ہے؟ تو ان تمام سوالات کے جو جوابات ہیں وہ ہم فزکس کے اندر دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں فزکس کی ہی ایجاد ہیں۔ ایسی سینکڑوں ہزاروں چیزیں آپ روزانہ استعمال کرتے ہیں جو فزکس کے لاز کے تحت بنی ہوئی ہیں۔ لیکن فزکس کی طرف جانے سے پہلے ہم تھوڑا سا فزکس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے، اور فزکس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سائنس ہے۔ تو پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سائنس کیا ہے۔ سائنس کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کا جو دور ہے اس کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ جو بھی شخص بات کرتا ہے تو وہ اپنی بات کو سائنس کی دلیل سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب بھی دو لوگوں کے درمیان بحث ہو جائے تو ان میں سے ایک کہتا ہے بھائی میری بات جو ہے وہ سائنٹیفکلی پروون ہے، لہٰذا آپ اس کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ مطلب کیا ہوا کہ آج لوگ سائنس کی بات کو اتھینٹک مانتے ہیں۔ کوئی بھی شخص اگر اپنی بات کی لاجک میں سائنس کو پیش کرتا ہے تو کوئی بھی اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس کو ٹھکرا نہیں سکتا۔ سب کو یقین کرنا پڑتا ہے کہ سائنس میں اگر یہ بات بیان کی گئی ہے تو پھر یہ غلط نہیں ہو سکتی، یہ کیا ہوگی؟ یہ درست ہوگی۔ تو آخر سائنس کے پاس ایسا کیا ہتھیار ہے کہ سارے لوگ اس کی بات کو مانتے ہیں؟ جو چیز سائنٹیفکلی پروون ہے کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ تو سائنس کے پاس دو ہتھیار ہیں، ایک کہلاتا ہے آبزرویشن اور دوسرا کہلاتا ہے ایکسپیریمنٹ۔ ایک کہلاتا ہے آبزرویشن اور دوسرا کیا کہلاتا ہے؟ ایکسپیریمنٹ۔ سائنس کے پاس پہلا ٹول کیا ہے؟ آبزرویشن۔ آبزرویشن کو ہم اردو میں کہتے ہیں مشاہدہ، اور دوسرا ٹول کون سا ہے؟ ایکسپیریمنٹ۔ تو سائنس جب تک چیزوں کو آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ کے تھرو پرکھ نہیں لیتی، ان کو ثابت نہیں کر دیتی، اس وقت تک انہیں سائنس کا حصہ نہیں بناتی۔ جبکہ باقی جو علوم ہیں اکثر ان میں پرانے دور سے جو ایک بات چلتی آ رہی ہے اس کو نہ پیچھے کسی نے چیک کیا ہے، نہ موجودہ دور کا کوئی شخص اسے چیک کرے گا، تو وہ آخر کار ریجیکٹ ہو جائے گی ایک دن۔ لیکن سائنس میں ایسا نہیں ہوتا۔ سائنس کے اندر پرانے دور سے آتی باتوں کو، روایت میں چلتی ہوئی باتوں کو شامل نہیں کیا جاتا۔ کسی بھی بات کو سائنس کا حصہ بننے سے پہلے آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ کی بھٹی سے گزرنا ہوگا۔ چھوٹی سی مثال آپ لوگوں کو دیتا ہوں۔ بہت سے جو ان پڑھ اور سیدھے سادھے بزرگ لوگ ہیں، اگر آپ آج ان سے پوچھیں نا، آج بھی اس دور میں بھی، کہ بابا جی یہ زلزلہ کیوں آتا ہے، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ بھائی ایک گائے نے نا زمین کو اپنے ایک سینگ پر اٹھایا ہوا ہے، تو جب اس کا ایک سینگ تھک جاتا ہے وہ زمین کو اپنے ایک سینگ سے اتار کر دوسرے سینگ پر شفٹ کر دیتی ہے۔ تو اس شفٹنگ کے دوران زمین ہلتی ہے، جس کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ زلزلہ سمجھتے ہیں۔ تو کیا ہم میں سے کوئی اس بات پر ٹرسٹ کرتا ہے، کوئی اس بات پر یقین کرتا ہے؟ تو اس کا آنسر شیورلی نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسی بات پر یقین نہیں کرتا، حالانکہ پہلے دور کے لوگ اس بات پر اور ایسی اور بہت ساری باتوں پر یقین کرتے تھے۔ لیکن سائنس کے اندر ایسی کسی بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، اور آج یہ باتیں غلط ثابت ہو گئی ہیں۔ تو سائنس نے آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹس کی مدد سے ثابت کیا ہے کہ جب زمین کے اندر لاوے کا پریشر بڑھتا ہے تو وہ زمین کی پرتوں کو ہلا دیتا ہے۔ جب زمین کی پرتیں ہلتی ہیں تو ہمیں وہ کس کی شکل میں محسوس ہوتی ہیں؟ زلزلے کی شکل میں محسوس ہوتی ہیں۔ تو سائنس نے ہمیں جو ریالٹی بتائی ہے وہ آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ کی مدد سے بتائی ہے، تو لہٰذا کوئی بھی شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا۔
تو لہٰذا سائنس میں کوئی بھی چیز بے بنیاد شامل نہیں ہو سکتی. کسی بھی چیز کو سائنس کا حصہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ کے پروسیس سے گزرے، پھر ہی وہ سائنس کا حصہ بن سکتی ہے. اب آبزرویشن کیا ہے؟ تو سمپل ہم اس کا میننگ تو مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن اگر ہمیں پراپر ایک تعریف دینے کی ضرورت پڑ جائے تو پھر ہم اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ تو آبزرویشن کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ٹو گیٹ بیسک انفارمیشن اباؤٹ سم تھنگ یوزنگ ہیومن سینسز اور انسٹرومنٹس. کسی بھی چیز کے بارے میں ابتدائی معلومات حاصل کرنا، چاہے وہ آپ حواس خمسہ کی مدد سے حاصل کریں، چاہے وہ آپ انسٹرومنٹس کی مدد سے حاصل کریں، اس کو کیا کہا جائے گا؟ آبزرویشن کہا جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ مثلا یہ ہمارے پاس جو ہے نا لیڈ پینسل موجود ہے، تو ہم نے اس کے دیکھا تو ہمیں پتہ چلا کہ بھائی اس کا جو یہ اوپر والا حصہ ہے نا، اس کے اوپر پینٹ کیا ہوا ہے. پھر یہ والا حصہ ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جی لکڑی کا بنا ہوا ہے. آگے جو اس کی نوک ہے جس سے ہم رائٹنگ کرتے ہیں، یہ بھائی جی لیڈ کی بنی ہوئی ہے، کاربن کی بنی ہوئی ہے. تو یہ ہم نے اس کو دیکھا اور اپنی حواس خمسہ کی مدد سے اس کے بارے میں کچھ معلومات ہمیں حاصل ہوئی ہیں، تو ہم نے یہ پینسل کی آبزرویشن کیا، پینسل کا مشاہدہ کیا ہے. یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے حواس خمسہ جو ہے وہ کسی چیز کو آبزرویشن نہیں کر پاتے، تو پھر ہم آبزرویشن کے لیے انسٹرومنٹس کو یوز کرتے ہیں. جیسے خدا نخواستہ کسی کے کوئی زخم ہو گیا ہے، تو زخم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو اب بظاہر ہمیں کوئی وجہ بھی نظر نہیں آ رہی کہ زخم ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا، تو ہم کیا کریں گے؟ مائکروسکوپ سے اس زخم کا معائنہ کر سکتے ہیں. جب ہم اس زخم کو مائکروسکوپیکلی آبزرو کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا، نظر آ جائے گا کہ یہاں پر تو بہت سارا جراثیم جو ہے وہ موجود ہے. جب تک ان جراثیم کو، ان جرمز کو ختم نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک زخم ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو جو آبزرویشن ہم نے حواس خمسہ کی مدد سے ہم نہیں کر پائے، اس کو ہم نے کس کی مدد سے پرفارم کر لیا؟ انسٹرومنٹس کی مدد سے. تو حواس خمسہ یا انسٹرومنٹس کی مدد سے کسی بھی چیز کے بارے میں ابتدائی معلومات حاصل کرنا کیا کہلاتا ہے؟ آبزرویشن کہلاتا ہے. تو سائنس کے اندر کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ جسٹ آبزرویشن کی مدد سے ان کو ثابت کر سکتے ہیں کہ آیا یہ چیز درست ہے یا غلط ہے. مثلا یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے. تو اب اس چیز کو سائنس کا حصہ بنانے کے لیے ہمیں کوئی لمبی چوڑی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ہماری آبزرویشن ہی کافی ہے. یا ایسے ہی ہم نے نوٹ کیا ہے کہ جب لوہے کے ٹکڑے لوہے کے کیل میگنیٹ کے مقناطیس کے قریب لائے جاتے ہیں تو میگنیٹ انہیں اٹریکٹ کر لیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو میگنیٹ ہے وہ لوہے کی چیزوں کو کشش کرتا ہے. تو یہ ہم نے اپنی آبزرویشن سے ہی دیکھ لیا، ثابت کر دیا. تو ہمیں اس کو کسی اور طریقے سے ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو بعض چیزیں بہت ہی سمپل ہوتی ہیں کہ جسٹ ان کا درست یا غلط ہونا کس کی بنیاد پر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ آبزرویشن کی بنیاد پر. تو سائنس کے اندر ایسی بے شمار چیزیں موجود ہیں جن کو ہم سائنس کا حصہ کس بات کی بنیاد پر بناتے ہیں؟ آبزرویشن کی بنیاد پر بناتے ہیں. لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو ہم جسٹ آبزرویشن کی مدد سے ثابت نہیں کر سکتے. مثلا آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جو روشنی ہے وہ خط مستقیم میں حرکت کرتی ہے. لائٹ ٹریولز along a straight line. روشنی جو ہے وہ سیدھی لائن کے ساتھ چلتی ہے. تو کیا ہم اس چیز کو مشاہدے سے، آبزرویشن سے ثابت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سورج سے جو روشنی کی ویوز آ رہی ہوتی ہیں زمین پر، کیا ہمیں وہ نظر آتی ہیں؟ روشنی تو ہمیں نظر آتی ہے، لیکن ہمیں الگ الگ ٹریول کرتی ہوئی کوئی ویو نظر نہیں آتی. یا بلب سے نکلنے والی روشنی کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اس کی جو ویوز آ رہی ہیں وہ ہمیں علیحدہ علیحدہ نظر نہیں آتی، اور نہ ہی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ سیدھی لائن میں چل رہی ہیں یا سیدھی لائن میں نہیں چل رہی. تو اب یہاں پر آ کر جو آبزرویشن ہے وہ کیا ہو گئی؟ وہ فیل ہو گئی. ہم آبزرویشن کی مدد سے یہ بات ثابت نہیں کر سکتے کہ جو روشنی ہے وہ اسٹریٹ لائن میں ٹریول کرتی ہے کہ نہیں کرتی. تو اس مقصد کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ایکسپیریمنٹ کریں گے. تو ایکسپیریمنٹ بھی اس کا بڑا سمپل سا ہے کہ آپ جو ہے وہ 2-3 گتے یا کاغذ کے ٹکڑے لے لیں تھوڑے بڑے سائز کے، تو ان میں سے نا آپ بنا لیں سوراخ. ٹھیک ہو گیا.
دو آپ کاغذ کے پیسز لے لیں اور ان میں سے کیا بنا لیں؟ سوراخ بنا لیں۔ اب آپ جو ہے نا ایک بلب کے سامنے کریں ان دونوں ٹکڑوں کو، لیکن تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ہوں، بالکل ایک دوسرے کے قریب نہ ہوں۔ پہلے آپ نے نا ان دو سوراخوں کو بلب اور اپنی آنکھ کے ساتھ آؤٹ آف لائن کر دینا ہے، یعنی کہ ایک ٹکڑا تھوڑا سا دائیں طرف کر دیں اور دوسرا ٹکڑا تھوڑا سا کدھر کر لیں؟ بائیں طرف، کہ ان میں سے جو سوراخ ہیں نا وہ ایک لائن کے اندر نہ ہو۔ تو جب آپ بلب کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو بلب نظر نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ان کاغذ کے ٹکڑوں کے اندر جو ہوز بنائے ہیں وہ اسٹریٹ لائن میں نہیں ہے، جبکہ روشنی اسٹریٹ لائن میں ٹریول کرتی ہے، تو لہٰذا روشنی ان میں سے پاس ہو کر آپ کی آنکھ تک نہیں پہنچ پائے گی جب وہ آؤٹ آف لائن ہے۔ لیکن جیسے ہی ان دو ہوز کو آپ بلب اور اپنی آنکھ کے ساتھ ایک لائن میں کریں گے تو آپ نوٹ کریں گے کہ بلب آپ کو ان دو ہوز میں سے نظر آ رہا ہے۔ دیٹ مین کہ بلب کی جو روشنی ہے وہ اسٹریٹ لائن میں ٹریول کرتے ہوئے ان دو ہوز میں سے گزری اور پھر آپ کی آنکھ تک پہنچ گئی۔ تو یہ ہم نے ایک سمپل سا ایکسپیریمنٹ کیا۔ اس ایکسپیریمنٹ سے ثابت ہو گیا کہ جو لائٹ ہے وہ اسٹریٹ لائن میں ٹریول کرتی ہے۔ تو سائنس کے پاس دو ٹولز ہیں، دو ہتھیار ہیں جن کی مدد سے وہ کسی بھی چیز کی جو ریالٹی ہے اس کو کیا کرتی ہے؟ آبزرو کرتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ سائنس کے اندر شامل ہونے والی ہر بات کو کیا مانا جاتا ہے؟ اتھینٹک مانا جاتا ہے، کیونکہ وہ آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ کی بھٹی سے گزر کر آ رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم سائنس کی ڈیفینیشن انہی دو ورڈز کی بنیاد پر کر سکتے ہیں۔ نالج دیٹ از بیسڈ آن آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹس از نون ایز سائنس۔ وہ علم جس کی بنیاد مشاہدات اور تجربات پر ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ سائنس کہلاتا ہے۔ نالج obtained from observations and experiments is called science۔ تجربات اور مشاہدات سے حاصل ہونے والا علم کیا کہلاتا ہے؟ سائنس کہلاتا ہے۔ اب تھوڑا سا سائنس کی ہسٹری کی طرف چلتے ہیں۔ ایکچولی شروع میں سائنس جو ہے یہ سائنس نہیں کہلاتا تھا۔ شروع میں سائنس جو ہے وہ سائنس نہیں کہلاتا تھا۔ ہسٹوریکلی سائنٹیفک نالج جو ہے اس کو نیچرل فلاسفی کا نام دیا جاتا تھا، یعنی کہ پرانے دور میں جتنا بھی سائنٹیفک ورک ہوا اسے سائنس کا نام نہیں دیا جاتا تھا، اسے کیا کہتے تھے؟ نیچرل فلاسفی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان دا بگننگ سائنس ہیز سنگل ڈسپلن کالڈ نیچرل فلاسفی۔ شروع میں ابتدا میں سائنس کی صرف ایک ہی شاخ تھی، لیکن اس شاخ کا نام سائنس نہیں تھا، کیا تھا؟ نیچرل فلاسفی تھا۔ اب کیونکہ ابتدائی دور میں سائنس کے اندر زیادہ ریسرچز نہیں ہوئی تھیں، زیادہ ایکسپیریمنٹ نہیں ہوئے تھے، تو اس کا نالج اتنا زیادہ وسیع نہیں تھا، تو اس لیے پورے کے پورے سائنس کو ایک سبجیکٹ کے طور پر اسٹڈی کیا جاتا تھا اور اس سبجیکٹ کو کیا کہتے تھے؟ نیچرل فلاسفی۔ لیکن 19ویں صدی کی ابتدا میں نیچرل فلاسفی کا جو نالج ہے، نیچرل فلاسفی کا جو ذخیرہ علم تھا اس میں کافی زیادہ اضافہ ہو گیا، تو پھر اس کو اچھے سے سمجھنے کے لیے، اس کو اچھے سے پڑھنے کے لیے دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، دو برانچز میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا۔ ان میں سے ایک برانچ کو بیولوجیکل سائنس کا نام دیا گیا اور دوسری برانچ کو فزیکل سائنس کا نام دیا گیا۔ تو بیولوجیکل سائنس کے اندر تمام جانداروں سے متعلق جو بھی علم تھا، تمام جاندار اشیاء سے متعلق جو بھی علم تھا وہ اسٹڈی کیا جاتا تھا، اور فزیکل سائنس میں تمام بے جان چیزوں کے بارے میں اسٹڈی کی جاتی تھی، یعنی کہ اسٹڈی آف لیونگ تھنگز واز کالڈ بیولوجیکل سائنس۔ جاندار چیزوں کا جو مطالعہ ہے اس کو کیا کہا گیا؟ بیولوجیکل سائنس کہا گیا۔ اینڈ اسٹڈی آف نان لیونگ تھنگز واز کالڈ فزیکل سائنس۔ بے جان اشیاء کا جو مطالعہ ہے اسے کیا کہا گیا؟ فزیکل سائنس کہا گیا۔ اور یہ بات کب کی ہے؟ بگننگ آف 19th سینچری، 19ویں صدی کی ابتدا کی ہے۔ تو دراصل یہی وہ دور تھا جب سائنس کا لفظ مقبول ہونا شروع ہوا، یعنی کہ 19th سینچری کی ابتدا سے سائنس کے لفظ کو مقبولیت حاصل ہوئی، اور جو نیچرل فلاسفی کا لفظ تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا، اور اس کی جگہ کون سا لفظ استعمال ہونا شروع ہو گیا؟ سائنس کا لفظ استعمال ہونا شروع ہو گیا۔
نیچرل فلاسفی میں ویسے اور بھی کچھ اضافی چیزیں شامل تھیں، لیکن سائنس کے اندر پیورلی آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ بیسڈ نالج کو شامل کیا گیا۔ بہرحال تو سائنس کی پرانی شکل نیچرل فلاسفی تھی، اور نیچرل فلاسفی کی جو جدید شکل ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے سائنس۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو دو برانچز بنائی گئی نیچرل فلاسفی کی، ان میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ ان برانچز کو مزید کئی چھوٹی چھوٹی برانچز کے اندر ڈیوائیڈ کر دیا گیا۔ تو ہماری جو فزکس ہے اس کا تعلق فزیکل سائنس کے ساتھ ہے، یعنی کہ جب فزیکل سائنس کو وقت گزرنے کے ساتھ مزید چھوٹی شاخوں کے اندر تقسیم کیا گیا تو ان شاخوں میں سے ایک شاخ کا نام کیا ہے؟ فزکس ہے۔ اس میں ویسے کیمسٹری بھی آتی ہے اور بھی دیگر سائنس کی جو برانچز ہیں وہ بھی اس کے اندر آتی ہیں، لیکن یہاں پر ہمارا کنسرن کیونکہ فزکس ہے تو فزکس کے بارے میں پہلی جو بات ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ کیا چل رہی ہے کہ اس کا تعلق فزیکل سائنسز کے ساتھ ہے۔ مطلب سائنس کی اس شاخ کے اندر ہم نان لیونگ تھنگس کے بارے میں اسٹڈی کریں گے۔ فزکس belongs to physical sciences, and in the physics we study about non-living things. اب پہلی بات تو ہمیں کلیئر ہو گئی کہ ہم فزکس کے اندر کیا اسٹڈی کریں گے؟ نان لیونگ تھنگ اسٹڈی کریں گے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ کون سی نان لیونگ تھنگ اسٹڈی کریں گے؟ تو فزکس کے اندر بنیادی طور پر دو چیزوں کے بارے میں اسٹڈی کی جاتی ہے۔ پہلی چیز ہے میٹر۔ پہلی چیز کون سی ہے؟ میٹر، یعنی کہ فزکس کے اندر ہم کس کی بات کریں گے؟ مادے کی۔ اور دوسری چیز ہے انرجی۔ دوسری چیز کون سی ہے؟ انرجی، یعنی کہ ہم اس کے اندر توانائی کی بات کریں گے، انرجی کی بات کریں گے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میٹر کی ڈیفرنٹ اسٹیٹس ہیں، کچھ چیزیں سالڈ فارم میں ہوتی ہیں، کچھ لیکوڈ فارم میں ہوتی ہیں، اور کچھ گیسیس اسٹیٹ میں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ میٹر کی ایک اور اسٹیٹ بھی کنسیڈر کی جاتی ہے، پلازما۔ تو فزکس نے ہمیں بتایا ہے کہ سالڈ آخر سالڈ کیوں ہوتے ہیں، جو لیکوڈ ہیں وہ لیکوڈ کیوں ہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ وہ لیکوڈ ہیں۔ اسی طرح کسی مٹیریل کے گیس فارم میں ہونے کی ریزن بھی ہمیں کہاں سے پتہ چلی ہے؟ فزکس سے پتہ چلی ہے۔ فزکس نے ہمیں بتایا ہے کہ سالڈ کے جو ایٹم ہیں وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، ان کے درمیان فورسز سٹرانگ ہوتی ہیں، اس وجہ سے وہ مٹیریل کس شکل میں ہوتا ہے؟ سالڈ شکل میں ہوتا ہے۔ ایسے ہی فزکس نے ہمیں بتایا کہ جو لیکوڈز ہیں ان کے مالیکیولز کے درمیان کشش کی قوت ہوتی تو ہے لیکن سالڈ کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، اور یہ اپنی جگہ چھوڑ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر پھسلتے رہتے ہیں، ادھر ادھر حرکت کرتے رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ایسے مٹیریل کس شکل میں ہوں گے؟ مائی شکل میں ہوں گے۔ اور فزکس نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ گیسز کے جو مالیکیولز ہیں ان کے درمیان کشش کی قوت نہ ہونے کے برابر ہے، اور یہ ایک دوسرے سے بہت دور دور ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے مٹیریل کس اسٹیٹ میں ہوتے ہیں؟ گیسی اسٹیٹ میں ہوتے ہیں، اور یہ باقی دو مٹیریلز کے مقابلے میں کافی ہلکے بھی ہوتے ہیں کیونکہ ان میں مالیکیولز ایک دوسرے سے بہت دور دور ہوتے ہیں۔ ایسے ہی انرجی کے بارے میں جو اسٹڈی ہے وہ بھی ہم کس کے اندر کرتے ہیں؟ فزکس کے اندر کرتے ہیں۔ انرجی کی کتنی شکلیں ہیں، کون سی انرجی شکل کہاں زیادہ یوزفل ہوگی، انرجی کو کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے، انرجی کا یونٹ کیا ہے، انرجی کے بارے میں ساری کی ساری اسٹڈی ہم کس کے اندر کرتے ہیں؟ فزکس کے اندر کرتے ہیں۔ کائنیٹک انرجی کیا ہے، پوٹینشیل انرجی کیا ہے، گریویٹیشنل انرجی کیا ہے، کیمیکل انرجی کیا ہے، الیکٹریکل انرجی کیا ہے، تو یہ سارے کا سارا بھی کس کے اندر اسٹڈی کیا جاتا ہے؟ فزکس کے اندر۔ تو بیسیکلی فزکس کے اندر ہم کس کے بارے میں پڑھتے ہیں؟ میٹر اور انرجی کے بارے میں۔ اور دراصل نا یہ دونوں آپس میں لنک بھی ہیں، میٹر اور انرجی کا آپس میں گہرا تعلق بھی ہے۔ تو ہم تیسری چیز بھی فزکس کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ میوچل ریلیشن بٹوین میٹر اینڈ انرجی۔ میوچل ریلیشن، تو آپ اس کو تھرڈ چیز کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ In physics, we study about matter, energy and their mutual relationship. فزکس کے اندر ہم مادہ، توانائی اور ان کے آپس میں تعلق کا مطالعہ کرتے ہیں۔ چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں، فرض کرتے ہیں کہ کسی نے آپ کی طرف نہ ایک بال تھرو کی ہے، تو اس کو پکڑنا آسان ہے، بال کا میس کچھ زیادہ نہیں ہوتا، تو اس میں انرجی بھی کیا ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے، تو آپ اس کو آسانی سے پکڑ لیں گے۔ اب ذرا سوچئے
کہ اگلا بندہ آپ کی طرف 10 کلو گرام کا ایک پتھر اسی بال والی سپیڈ سے پھینک دے تو کیا آپ اس کو پکڑ پائیں گے؟ آپ اس کو نہیں پکڑ سکتے۔ وجہ کیا ہے کہ اب اس کا میس ہو گیا بہت زیادہ، بے شک سپیڈ اسی پر پھینکا گیا ہے لیکن زیادہ میس کی وجہ سے اس کے اندر انرجی کی مقدار بہت زیادہ ہے، اور آپ اس انرجی کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے کیچ کرتے ہوئے، پکڑتے ہوئے، آپ کو چوٹ لگنے کا خدشہ ہے۔ تو لہٰذا بہت جگہ ایسا ہوتا ہے کہ میٹر کا انرجی کے ساتھ کیا بنتا ہے؟ تعلق بنتا ہے، ریلیشن بنتا ہے۔ تو وہ ریلیشن بھی ہم کس کی مدد سے فائنڈ کرتے ہیں؟ کہاں پر اسٹڈی کرتے ہیں؟ فزکس کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں۔ اچھا، ایسے ہی آپ غور کریں تو بعض میٹر جو ہے اس کا ٹمپریچر کم ہوتا ہے، اور بعض میٹر کا ٹمپریچر کیا ہو سکتا ہے؟ زیادہ ہو سکتا ہے۔ مثلا آپ برف کا ٹمپریچر میئر کریں گے تو وہ کم ہوگا، اس کے مقابلے میں ابلتے پانی کا ٹمپریچر میئر کریں گے تو وہ کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا۔ اب اگر آپ غور کریں تو میٹر تو ایک ہی ہے، آئس فارم میں بھی واٹر ہی ہے اور بوائلنگ بھی کیا ہے؟ واٹر ہے، لیکن اس کی سٹیٹ میں فرق کیوں ہے؟ وہ فرق ہے انرجی کی وجہ سے۔ آئس کے اندر انرجی بہت کم ہے یا نہیں ہے، اس کے مقابلے میں بوائلنگ واٹر کے اندر کافی زیادہ اماؤنٹ میں انرجی موجود ہے، تو اس وجہ سے ایک کا ٹمپریچر کم ہے، دوسرے کا ٹمپریچر کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ تو میٹر اور انرجی کے درمیان گہرا تعلق ہے، تو اس تعلق کے بارے میں بھی جو اسٹڈی ہے وہ ہم کس کے اندر کرتے ہیں؟ فزکس کے اندر کرتے ہیں۔ اب ہمیں میٹر اور انرجی کا بھی کنسیپٹ ہونا چاہیے۔ تو ایوری تھنگ وچ ہیز میس اینڈ آکوپائز سم اسپیس از کالڈ میٹر۔ ہر وہ چیز جو میس رکھتی ہے اور کچھ جگہ گھیرتی ہے، کچھ جگہ کور کرتی ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ میٹر کہیں گے۔ اچھا، ہم عام زبان میں نا جس چیز کو وزن کہتے ہیں تو فزکس میں یا سائنس میں اس کو کہا جاتا ہے میس۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ میس کے ورڈ کو تھوڑا سا اپنی زبان کے وزن کے ایکول کنسیڈر کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ ویسے فزکس میں، سائنس میں وزن کا کچھ اور مطلب ہوتا ہے، لیکن ہم جو ڈیلی لائف کے اندر وزن کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے فزکس میں کون سا ورڈ استعمال ہوتا ہے؟ میس کا۔ تو ہر وہ چیز جو میس رکھتی ہے اور جگہ گھیرتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ میٹر کہلاتی ہے۔ مثلا ہمارا یہ جو رجسٹر پڑا ہوا ہے، یہ جو پیج ہے یہ بھی میس رکھتا ہے تو یہ میٹر ہوا۔ اس کے نیچے کلپ بورڈ موجود ہے تو یہ بھی کیا ہوا؟ میٹر ہوا۔ یہ ہمارا جو مارکر ہے یہ بھی کیا ہوا؟ میٹر ہوا، کیونکہ اس نے جگہ بھی کور کر رکھی ہے اور اس کا میس بھی ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ میٹر ہے۔ اس طرح گیسز بھی کیا ہوتی ہیں؟ میٹر ہوتی ہیں۔ تو بہت سارے اسٹوڈنٹس کنفیوز ہو جاتے ہیں اس حوالے سے کہ آیا گیسز میٹر ہیں کہ نہیں ہیں، کیونکہ گیس نظر نہیں آتی تو ان کو لگتا ہے کہ شاید گیس میٹر نہیں ہوگی، تو گیس میٹر ہے، یہ اسپیس بھی آکوپائی کرتی ہے اور میس بھی رکھتی ہے۔ تو آپ دو غبارے لے لیں، دونوں خالی ہوں، ان کو آپ ترازو پر رکھیں تو دونوں کا میس کیا ہے؟ برابر ہے۔ ایک جیسے لیں گے تو میس کیا ہوگا؟ برابر ہوگا۔ اب آپ ایک غبارے میں ہوا بھر لیں منہ سے تو ایک تو اس کا سائز چینج ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ غبارے کے اندر جو ہوا آئی ہے اس نے جگہ گھیر لیا، تو جو چیز جگہ گھیرتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ میٹر ہوتی ہے۔ تو یہیں سے ثابت ہو جائے گا کہ جو ہوا ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ میٹر ہے۔ یا پھر آپ ان کو ترازو کے اوپر رکھ دیں تو آپ واضح فرق محسوس کریں گے کہ جو ہوا والا غبارہ ہے اس کا میس زیادہ ہے جبکہ دوسرے کا میس کم ہے، تو دیٹ مین کہ ہوا اسپیس بھی آکوپائی کرتی ہے اور میس بھی رکھتی ہے، تو وہ کیا ہے؟ میٹر ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایوری تھنگ وچ ہیز میس اینڈ آکوپائی سم اسپیس از کالڈ میٹر۔ اسی طرح انرجی جو ہے وہ ابیلٹی آف اے باڈی ٹو ڈو ورک ہے۔ کسی جسم کی کام کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ انرجی کہلاتی ہے۔ اب کام کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ انرجی نے کوئی جھاڑو لگانا ہے یا وہ بوریاں کو اٹھا کر لے کے جائے گی، تو کام کی نا ڈفرینٹ شکلیں ہیں۔ مثلا ہمارے پاس جو مارکر ابھی پڑا ہے تو اس کے اندر کوئی کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، ابھی یہ کوئی کام نہیں کر سکتا تو اس میں انرجی نہیں ہے، لیکن ہم اگر اس کو پک کر لیں، اوپر لے جائیں تو اب اس کے اندر انرجی آ گئی ہے۔ اب اس کے اندر کیا آ گئی ہے؟ انرجی آ گئی، یہ کام کر سکتا ہے۔ کون سا کام کر سکتا ہے؟ جیسے ہی آپ چھوڑیں گے اس کو یہ گر جائے گا، تو اس کا نیچے جانا کام ہے۔ پھر جب یہ رجسٹر کے ساتھ ٹکرایا ہے تو وہاں پر آواز پیدا ہوئی، آواز کا پیدا ہونا بھی کیا ہے؟ کام ہے۔ تو اس طرح کام کی اور بھی بہت ساری شکلیں ہیں۔ روشنی کا پیدا ہونا بھی کیا ہے؟ کام ہے۔ پنکھے کا چلنا بھی کیا ہے؟ کام ہے۔ آواز کا پیدا ہونا بھی کیا ہے؟ کام ہے۔ ہوا کا چلنا بھی کیا ہے؟ کام ہے۔ تو کسی بھی جسم کے اندر کسی بھی طرح کی ورک کرنے کی، کام کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ انرجی کہلاتی ہے۔ تو فزکس کے اندر ہم میٹر
انرجی اور ان کے ریلیشن کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو فزکس کے حوالے سے کنسیپٹ آ گیا ہوگا اور جو اس کی تعریف ہے وہ بھی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔